دربار ذکر حدیث صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، مسعود امام زمان علیہ السلام. بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے. جملہ تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالخصوص مرحوم مقبول علی جناب بندہ حسن ابن عزیز حسن کے لیے، صغیر حسن ابن بندہ حسن کے لیے، حسن احمد ابن بندہ حسن، آل رضا ابن مجاور حسین، محمد رضا ابن مجاور حسین کے لیے. فاتحہ. مجلس کی مقبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کر دل کی گہرائیوں سے حدیث صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينِ. حَسْبِيَ اللَّهُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. اعزان محترم، واجب الاحترام سامعین کرام، خداوند عالم اپنی کتاب لا ریب قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 34. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اے حبیب، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے ملائکوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ سب کے سب جناب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. تو فسجدوا، سب سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، مگر جو کہ ابلیس تھا اس نے ابا انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا، واستکبر اور تکبر بھی کیا، وکان من الکافرین، اور ابلیس تو کافروں میں سے. یہ آیت کا میں نے ترجمہ آپ کی سماعتوں کے نظر ہدیہ کیا، اور اسی آیت کے ذیل میں چند معروضات محدود وقت میں پہنچانا مقصود ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 34. دیکھیے، غور کیجئے، قرآن ہے، افسانہ نہیں، کلام الہی ہے، کوئی مذاق نہیں. اس کی ہر ایک آیت جو ہے وہ مصلحتوں سے پر ہے. توجہ کیجئے،
میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ارشاد ہوا کہ اے ملائکو تمام کے تمام آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. اچھا آدم کون ہے؟ ساتھ دیجیے گا میرا. ولی خدا ہے، ہادی برحق ہیں، اپنے وقت کے حجت ہیں. تو جب کوئی انسان نہیں تھا، جب کوئی مکلف نہیں تھا، جب کوئی تشنہ ہدایت انسان نہ تھا، تب بھی خدا کا کوئی رہبر تھا. توجہ رکھیے، میں کچھ پہنچانا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ سفر کیجئے گا. دیکھیے سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ جب کوئی انسان نہیں ہے، جب کوئی مکلف نہیں ہے، جب کوئی امتی نہیں ہے، جب کوئی تشنہ ہدایت انسان نہیں ہے، تب بھی ہادی موجود ہے، رہبر موجود ہے، تب بھی خدا کا نمائندہ موجود ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کوئی نہ ہو تو رہبر ہو، اور بعد رسول اتنی بڑی امت ہو اور کوئی خلیفہ نہ؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی رہبر نہ ہو، کوئی ہادی نہ ہو، کوئی نمائندہ الہی نہ ہو. ارے جب کوئی نہیں ہے قرہ ارض پر تو آدم بطور ہادی موجود ہے، بطور نمائندہ الہی موجود ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بعد رسول اتنی بڑی امت کہ رسول نہیں ہے لیکن شیطان ہے، رسول نہیں ہے لیکن فتنہ ہے، رسول نہیں ہے لیکن فساد ہوگا، رسول نہیں ہے لیکن بدعتیں ہوگی. تو کوئی ہو، توجہ، کوئی ہو جو اس کارواں کبیر کارواں بن کر، کوئی ہو جو بعد رسول اس پیغام ہدایت کو جاری رکھے. ایک تو یہ لمحہ فکریہ میں نے آپ کی سماعتوں کا نظر ہدیہ کیا. اور دیکھیے کیا ہوا. شیطان نے انکار کیا، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. اور انکار جو کیا کس نے کیا؟ دلیل سنیے. شیطان کہتا ہے اگلی آیت میں کہ پالنے والے سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ خلقتا ہوں من طین خلقتانی من نار. پالنے والے سجدہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ پالنے والے خلقتا ہوں من طین. لفظ پر توجہ کا طالب ہوں. خلقتا ہوں من طین خلقتانی من نار. آدم مٹی سے، میں آگ سے. آدم مٹی سے، توجہ رہے، بہت ہی قیمتی اور گرا کر جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. آدم مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا. یعنی شیطان کی نگاہ میں معیار افضلیت میں ہوں، چونکہ میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں. یعنی شیطان یہ کہنا چاہ رہا تھا پالنے والے سجدہ نہیں کروں گا اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں. میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں. میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے. میں افضل ہوں، توجہ رہے، میں افضل کو نتیجہ دینے لگا ہوں. میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے. میں کہوں گا اے عقل کے اندھو، علی سے نہیں تو شیطان سے سیکھ لیتے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو نہیں مانا جاتا. ارے علی کے ہوتے ہوئے غیر علی کا سیدھا نہیں پڑا جاتا. شیطان سے ہی سیکھ لیتے، اگرچہ وہ غلطی پہ تھا، اگرچہ وہ حق پہ نہیں تھا، لیکن اس نے دلیل یہ دی کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو مانا نہیں جاتا. تو کم سے کم شیطان سے ہی سیکھ لیتے اگر علی سے نہ سیکھنا تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو نہیں مانا جاتا، افضل کے ہوتے ہوئے مظلوم کو تسلیم نہیں کیا جاتا، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی بیعت نہیں کی. علی کے ہوتے ہوئے غیر علی کو کیسے مانا جائے؟ حسین کے ہوتے ہوئے یزید کو کیسے تسلیم؟ یہ متنازع کیا ہے؟ یہ متنازع یہی تو ہے کہ افضل کو ہو، افضل کے ہوتے ہوئے آپ مفضول یزید کو مانی ہے. جس کو اپنوں نے نہ مانا، یہ میرے جملے نہیں ہے جو آپ مجھ پر چڑھائی کریں اور گرفت کریں. یہ تاریخیں موجود ہیں، تاریخ میں طبری موجود ہے، تاریخ میں خلدون موجود ہے، معتبر تواریخ موجود ہیں. بینٹ کر دیجئے تواریخ کو. جملے ہیں کہ جب یزید کا بیٹا برسر اقتدار ہوا
64 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا، اور جب اس کا بیٹا آیا اور تخت پر بیٹھا تو کیا کہا کہ میرے باپ کا لعنت ہو. تاریخ کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں، کہ میرے باپ کا لعنت ہو اور سب پر لعنت ہو. جو ہے دیکھیے یہ تبرک تیر ہے، اور چھوڑ دیجئے اس تیر کو بتانا نہیں پڑتا کہ نشانہ کہاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس تخت کے لیے، اس تخت کی لالچ میں حسین کو تحت کیا، خاندان نبوت کا قلقمہ کیا. تو جس کو اپنے نہ مانے اس کو ہم کیسے مانیں؟ جس کو اپنوں نے نہ مانا ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو اس کو مانیں گے جسے الہی بالقرآن کے ذریعے سے. بہرحال تو شیطان نے کہا کہ خلقتہ من طین، یہ مٹی سے، خلقتنی من نار، میں آگ سے خلقا، یعنی خالقیت کا قائل تھا. توجہ ہے، بزرگ جانتے ہیں اپنے ہم اثر ساتھیوں سے مخاطب ہو رہا. خلقتہ یعنی کہہ رہا تھا پالنے والا تو خالق ہے، خالقیت کا قائل تھا. اور چونکہ ہزاروں سال سجدے کر چکا تھا، عابد بھی تھا. شیطان عابد تھا، تعجب میں مت پڑیے گا، سجدے کر چکا تھا، تبھی تو ناری مخلوق کے ہوتے ہوئے نوری مخلوق میں آ گیا. کس لیے آ گیا؟ جناب سجدے بہت کیے، یعنی عبادت گزار تھا، خالقیت کا قائل تھا، مالکیت کا قائل تھا، خدا پرست تھا، توحید پرست تھا. اور پھر کہنے لگا پالنے والے دھتکار رہا گئے، اتنی مہلت دے قیامت تک میں، یعنی قیامت کا بھی اعتقاد رکھتا تھا. اللہ اکبر. سجدے کر چکا تھا، عبادت گزار تھا، خالقیت کا قائل تھا، مالکیت کا قائل تھا، ربوبیت کا قائل تھا، خدا کو واحد مانتا تھا، توحید پرست تھا، قیامت پر بھی اعتقاد رکھتا تھا. لیکن خدا کے ولی خدا کا انکار کر دیا تو خدا نے کہا جا تیری تمام عبادتیں تیرے منہ پر مار. اب کوئی یہ نہ کہے کہ کلمہ کہوں، یہ کلمہ مجھے بچا لے گا، یہ صحبت مجھے بچا لے گی، یہ کاتب ہوں میں کتابت بچا لے گی. اس لیے کہ اگر آدم کو سجدہ نہ کرے تو وہ شیطان بنتا ہے. اور اگر کوئی علی کو نہ مانے جو فخر آدم، اگر کوئی فخر آدم کو نہ مانے، پھر کہا پالنے والے سجدہ نہیں کروں گا. لفظ لفظ پر توجہ کا طالب ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں. ساتھ دیجئے گا، میں آگ سے. آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، یعنی شیطان کی نگاہ میں معیار مادہ تھا. توجہ ہے، معیار مادہ ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے چاہے مٹی سے چاہے آگ سے، چونکہ میں نے خلق کیا ہے، نسبت میری طرف سے ہے. اب مٹی سے بنے ہو، آگ سے بنے ہو، جس سے بنے ہو، نسبت میری طرف ہے، لہذا سجدہ کرو. شیطان کہہ رہا ہے میں مادہ پرست ہوں، میری نگاہ میں معیار مادہ ہے، لہذا مادہ آگ افضل ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کر، اس لیے کہ میری نگاہ میں جو معیار ہے وہ مادہ نہیں، وہ نسبت ہے. تو عزیزان محترم، کائنات میں دو ہی نظریہ آپ کو دکھائی دیں گے، ایک مادہ پرست لوگوں کا نظریہ، ایک شیطانی نظریہ، ایک شیطانی ٹولے کا نظریہ، ایک الہی نظریہ، ایک نسبت والوں کا نظریہ. اب جو مادہ پرست ہے وہ یہ کہتے ہیں لکڑی کا علم ہے، لوہے کا تابوت ہے. اور جو نسبت والے ہیں وہ کہتے ہیں عباس کا علم ہے، حسین کا تابوت. لکڑی کا عالم ہے، لوہے کا تابوت. ہم کہتے ہیں عباس کا عالم ہے، حسین کا تابوت ہے. جبکہ شیطان کو چاہیے کہ وہ اپنی خصلت پر نگاہ کرے، اس لیے کہ ناری تھا، آگ سے بنا تھا، اور جو آگ کی خصلت ہوتی ہے وہ مٹی سے بالکل جدا ہے.
آگ ایسی خائن کہ ایک دانہ دے بھسم کر دے، جلا دے، مٹی ایسی وفادار ایک دانہ بوئے 70 دانے لے، آگ ایسی خائن ہے کہ ایک دانہ دے یا 1000 دانے دے، جلا دے گی، بھس کر دے گی، مٹی ایسی وفادار ہے ایک بوئے 70 لے۔ اب زمانہ کہتا ہے ایک آنسو کے بدلے میں کہ جنت کیسے ملے گی، تو میں کہوں گا مٹی ہے تراب، علی ہے ابو تراب۔ جب مٹی ایک کے بدلے میں 70 دے سکتی ہے تو ابو تراب آنسو کے بدلے میں جنت کیوں نہیں دے؟ سبحان اللہ، مٹی ہے تراب، مٹی ہے تراب، مٹی ہے تراب، علی ہے ابو تراب۔ جب مٹی ایک کے بدلے میں 70 دے سکتی تو ابو تراب ایک آنسو کے بدلے میں جنت نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھیے بقائے انسانیت کے لیے کائنات میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا مٹی ہے یا پانی ہے۔ مٹی نہ ہو سبزہ نہ اگے، پانی نہ ہو انسان پیاسا مر جائے۔ تو مشیت خدا میں تقسیم اس طرح سے نہیں، کہا مٹی تو علی کی ملکیت، پانی زہرا کاک مہر۔ اے عقل کے اندھو، جب مٹی اور پانی کے بغیر ظاہری طہارت اور ظاہری طہارت ممکن نہیں، تو ایمان کی طہارت کیسے ممکن؟ جب زندگی کی بقا اور طہارت ان کے بغیر ممکن نہیں تو ایمان کی طہارت ان کے بغیر۔ اور یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34۔ اب پیچھے چلیے، 30، 31، 32 اور 33 لگاتار آیتیں۔ حکم ہوا فرشتوں کو، ان کو تم صادقی، تم سچے ہو، تم نے کہا کہ پالنے والے ہم کافی ہیں تیری تسبیح کے لیے، تیری تحلیل کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، تیری تمجید کے لیے، تیری بڑائی کے لیے، تیری حمد کے لیے، تیری ثنا کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو پالنے والے یہ کیوں خلق کر رہا ہے انسان کو؟ تو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو امتحان پروردگار ہوا اور حکم ہوا فرشتوں ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو دعوے میں تو ذرا ان اسما کی تلاوت تو کرو۔ تو جواب آیا لا علم لنا الا ما علمتنا، پالنے والے ہمارے پاس علم محدود ہے۔ اب حکم الہی ہوا جناب آدم کو، ذرا آپ تلاوت کیجئے جو پاک اسما بلند و بالا مقام پر ہیں۔ روایت کے جملے ہیں جناب آدم نے تلاوت کی، یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آدم کو جو برتری ملی ہے فرشتوں پر وہ معرفت اہل بیت کے نتیجے میں، معرفت اہل بیت کے نتیجے میں ملی ہے۔ جب معرفت اہل بیت کے بغیر انبیاء کا گزارا نہیں، اور پھر کس لیے برتری ملی؟ معرفت یعنی علم تھا۔ توجہ رہے، یہی سے دوسری منزل جانب میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ علم کی بنیاد پر جناب آدم کو برتری ملی، اور علم بھی ایسا جناب آدم علیہ السلام کا کہ فرشتوں کی پہنچ سے بالا تک۔ توجہ ہے، ساتھ ہیں میرے، سماعتیں بیدار ہیں، اس لیے کہ جو یہاں بیدار ہے وہ وہاں بھی بیدار ہوگا۔ جناب آدم کو علم ملا، اور علم بھی ایسا ملا جو فرشتوں کی پہنچ سے بالا تر۔ تو سوال ہے میرا امت مرحومہ سے، امت مسلمہ سے، آپ کے توسط اور اس فرش اعظم کے توسط سے، کیا اللہ جو اپنے آدم اول کو علم دے سکتا ہے اپنے آخری آدم کو علم نہیں دے سکتا؟ ساتھ دیجئے گا میرا، اللہ جو اپنے اول پہلے آدم کو علم دے سکتا ہے وہ اپنے آخری آدم کو علم نہیں دے سکتا؟ اگر مان لے کہ آخری آدم فخر الانبیاء سرور کائنات کو علم نہیں دیا تو یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔
اس لیے کہ یہ پیر فخر انبیاء کس اعتبار سے، کس جگہ سے؟ تو ماننا پڑے گا پھر علم دیا، ساتھ ہے میرے، ماننا پڑے گا علم دیا۔ مولا سلامہ رکھے۔ پھر دو صورتیں نظر آتی مجھے کہ علم دیا اور علم تھا، اور علم بھی ایسا تھا کہ ما کان وما یکون کا علم دیا، شے کی خلقت سے پہلے اس کے فنا کا علم دیا، اور علم بھی ایسا دیا کہ رسول جانتے تھے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی باتیں کرتے تھے۔ کیا رسول نہیں جانتے ہوں گے کہ میں نہ ہوں گا شیطان ہوگا، میں نہ ہوں گا بدعتیں ہوں گی، میں نہ ہوں گا لاکھوں امتی ہوں گے، میں نہ ہوں گا فتنہ ہوگا، فساد ہوگا؟ اگر ماننے کے جانتے تھے اور کچھ نہیں کیا، کوئی چارہ جوئی نہیں کی، تو پھر وہی اشکال کہ حرف آتا ہے شان نبوت کے اوپر، حرف آتا ہے مقام عدالت کے اوپر، تو پھر ماننا پڑے گا نا علم تھا اور مکان وما یکون کا علم تھا، جانتے تھے میں نہ ہوں گا امت ہوگی، میں نہ ہوں گا تشنہ ہدایت امتی ہوگے، تو ماننا پڑے گا پھر رسول خدا اپنے بعد کسی کو منتخب اور مشخص اور معین کر کے گئے تو جا کے کتابوں کو کھنگالو اور تاریخ کے ورقوں کو پلٹو تو خدا کی قسم نہیں ملے گا کائنات میں سوائے تنہا علی ابن ابی طالب کے کہ جس کو لاکھوں کے مجمع میں رسول خدا نے اس انداز میں مولا بنایا ہو کہ من کنت مولا فہذا علی، من کنت مولا۔ یہ دلیل دے رہا ہوں ان کے لیے جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور نوجوان کالجز میں اور جوان برسر روزگار ہیں، اور نجی محفل میں سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ کہ پھر مولا علی کی ولایت کیسے ثابت کرو گے، تو یہ دلیل بطور ہدیہ پیش کی جا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ مشیت الہی ہے، یہ چاہت الہی ہے، یہ ارادہ الہی ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ قضاء الہی ہے، یہ منشاء الہی ہے کہ زمانہ علی کے در پر جھکے، زمانہ علی کے در پر جھکے۔ اور یاد رکھیے کہ جس نے میرے مولا علی کے درسو گردانی کی وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی رسوا ہوا۔ سائل آیا مولا حسن کے پاس، کہنے لگا مولا تنزیہ جملے، لیکن وہی بات جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ میرے مولا سے کہنے لگا سائل کے مولا وہ حاتم تائی تھا، یاد ہے نا ذہنوں میں ہے حاتم تائی کون ہے؟ وہ حاتم تائی جس کے ہاں 40 دروازے تھے، کتنے؟ 40 دروازے تھے، اور حاتم تائی 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا۔ یعنی سائل اگر آئے اور سوال کرے تو عطا کرتا تھا، یہ نہیں کہ ابھی آیا ہے پھر آگے شرم نہیں آتی۔ 40 دروازوں سے اگر سائل آئے تو عطا کرتا تھا، لیکن مولا آپ کے بابا کے ہاں تو ایک ہی در تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کم عقل کو کیا معلوم کہ جس سے مخاطب ہو رہا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کی رگوں میں اس کا خون دوڑ رہا ہے جو یہ کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفنی۔ سوچا کہ مولا نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک ہو، شرمسار ہو جائیں گے۔ خلاف توقع جب میرے مولا نے تبسم ظاہر کیا بخلا گیا۔ یہ کیا؟ میرے مولا نے فرمایا تو نے صحیح کہا، توجہ رہے، نتیجہ اگر آپ تک پہنچ گیا محسوس ہوں گے اور رش کریں گے اپنے اوپر، اپنی تقدیر کے اوپر۔ میرے مولا نے فرمایا تو نے صحیح کہا، وہ حاتم تائی تھا، اس کے 40 دروازے تھے۔ میرے بابا کے دربار میں، علی مرتضیٰ کے دربار میں ایک ہی در تھا، لیکن کیا کروں وہ حاتم تائی تھا جو اتنا دیتا، توجہ رہے، اتنا دیتا، اتنا کم دیتا کہ سائل کو دوسرا در ڈھونڈنا پڑتا، پھر دوسرے در پر اتنا دیتا اور کم دیتا کہ سائل کو پھر ہاتھ پھیلانا پڑتا، پھر تیسرا در، پھر ہاتھ پھیلانا پڑتا، پھر تیسرا در، پھر چوتھا در، پھر 40 دروں پر ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ وہ حاتم تائی تھا، اور میرے بابا علی مرتضیٰ وہ ہے کہ جو ایک ہی در سے اتنا دے دیتے ہیں کہ سائل کو دوسرا در، سائل کو دوسرا در ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے
مولا علی وہ ہستی ہے کہ جس نے قاتل کو بن مانگے عطا کیا. ایک دفعہ دیکھا اپنے ملزم کو پریشان ہے، مضطرب ہے، تو اپنے حصے کا دودھ کا پیالہ دے دیا. یہ نہیں کہا کہ لا کے دے دینا، جو بچ جائے وہ دے دینا. جو اپنے حصے کا دودھ کا پیالہ اپنے قاتل کو بغیر مانگے عطا کر دے، وہ علی ابن ابی طالب کے اپنے عزاداروں کو، اپنے جانے والوں کو جو مانگ رہے ہیں، شب و روز مانگ رہے ہیں، حسین حسین کر کر مانگ رہے ہیں، کیا عطا نہیں کرتے؟ سوچئے، آج غور کیجئے، وہ علی جو بغیر مانگے قاتل کو عطا کرنا جانتا ہے، کیا وہ اپنے عزاداروں کو؟ مجھے دو وجہیں نظر آتی ہیں بہت اختصار کے ساتھ. دو سبب مجھے نظر آتے ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ ابھی تو وہ میرے اندر استعداد اور صلاحیت و قابلیت پیدا نہیں ہوئی کہ میں متحمل قرار پاؤں اس شے کا. ابھی وہ استعداد میرے اندر پیدا نہیں ہوئی. دوسرا سبب، اور وہ سبب یہ ہے کہ وہ کشکول جو میں نے در علی پر پھیلائی ہوئی ہے، ایسا تو نہیں اس کشکول میں گناہ کا چھید ہے کہ عطا پر عطا ہو رہی ہے. لیکن یہاں سے یاد رکھیے، آپ کسی بھی در پہ چلے جائیے، چیلنج ہے میرا آج کی اس تاریخی مجلس میں، تاریخی جملے عالیہ کیا جا رہا. جائیے کسی بھی در پر جائیے، چاہے وہ سیاسی در ہو، مذہبی در ہو، چھوٹا در ہو، بڑا در ہو، اپنا در ہو، پرائے کا در ہو، کسی بھی در پر چلے جائیے، جتنا اپنے سر کو جھکائیں گے سر جھکتا چلے جائے گا. لیکن کائنات میں تنہا در علی ابن ابی طالب ہے، جتنا اپنے سر کو جھکائیں گے سر بلند ہوتا چلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دفعہ اپنے خواہشات گلا گھوٹ کر تو دیکھیے، ایک دفعہ ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیے، ایک دفعہ چہرے سے اینک کی تاثر تو ہٹا کر دیکھیے، ایک دفعہ دل پر پڑے ہوئے گناہ کے پردے کو ہٹا کر تو دیکھیے، اور پھر دیکھیے گا کتنا قریب ہے میرا مولا. بس آخر میں الوداعی جملے اور یہیں سے منزل مذاہب میں داخل ہوں گا. پیغام دے رہا ہوں، مانوی تبرک ہدیہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ مادی تبرک سے ہو جسم مضبوط، اور مانوی تبرک سے ہو روح مضبوط. مانوی تبرک دینے لگا ہوں. میرے مولا کو لے کر کائنات میں 3 طرح کے گروہ ہیں. آج جائیے تنہائی میں بیٹھیے اور سوچئے اور پوچھئے اپنے زمین سے کہ میں کس گروہ کی صف میں کھڑا ہوں. آج سوچئے اور پوچھئے سے پہلے کہ فرشتے آپ سے پوچھے، ٹھکالیے اپنے اندر، اپنے زمین سے پوچھئے کہ میں کون سی صف میں کھڑا ہوں. 3 گروہ ہیں میرے مولا کو لے کر اس قرۂ ارض پہ. پہلا گروہ کامیاب افراد کا گروہ، ناجحین افراد کا گروہ، فائزین افراد کا گروہ، کہ جنہوں نے مولا کی ولایت کا تاج اپنے سروں پر سجایا، مولا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی، مولا کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا. یہ افراد میسم ہیں، یہ ابو ذر ہیں، یہ مقدار ہیں، یہ اسبق بن رباطہ ہے، اور مالک اشتر ہیں. مالک اشتر کہ جب مصر کا گورنر بنایا اور شہید ہوئے تو میرے مولا نے فرمایا اور گریہ کر کر فرمایا، آج مجھ سے میرا بھائی جدا ہو گیا. یہ وہ گروہ ہے کہ جن کو مولا بھائی کہہ کر یاد کرتے. یہ پہلا گروہ کائنات میں مولا کو لے کر. دوسرا گروہ اسی کے برعکس ناکام افراد، حالقین افراد، جو دنیا میں بھی ذلیل ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، بغض علی. ناکام افراد. ان دو میں گفتگو نہیں ہے. گفتگو ہے تیسرے گروہ میں جو مولا کو مانتا ہے. توجہ رہے، بہت ہی گرا قدر جملہ جو دل سے نکل رہا ہے ادا کر رہا ہوں.
امید ہے کہ آپ تک پہنچ جائے. اگر پہنچ گیا میں سمجھتا ہوں مجلس مقبول ہوگی اور بانی مجلس کے مرحومی کے لیے سارے ثواب بھی ہوگا. یاد رکھیے جو تیسرا گروہ ہے وہ گروہ ہے جو مولا کو مولا مانتا ہے, آقا مانتا ہے, سید مانتا ہے, سردار مانتا ہے, رہبر مانتا ہے, لیڈر مانتا ہے, قائد مانتا ہے, امام مانتا ہے, معصوم مانتا ہے, مفرد الطاعہ مانتا ہے, منصوص من اللہ مانتا ہے, ولی اللہ مانتا ہے, وصی خدا مانتا ہے, وصی رسول مانتا ہے, اور یہ خدا مانتا ہے, سید اوصیاء مانتا ہے, قائد الغر المحجلین مانتا ہے, یعصب الدین مانتا ہے, مشکل کشا مانتا ہے, مظہر العجائب مانتا ہے, اور رسول خدا کا بلا فصل خلیفہ مانتا ہے, یعنی امیر المومنین مانتا ہے. سب کچھ مانتا ہے لیکن مولا کی نہیں مانتا ہے. آخر تک سب کچھ مانتا ہے, سید مانتا ہے, سردار مانتا ہے, آقا مانتا ہے, سب کچھ مانتا ہے لیکن مولا کی نہیں مانتا ہے. جب مقام عمل میں خواہش مولا علی اور مد مقابل اس کی اپنی خواہش ہو تو وہ سخت جملے ہیں کس طرح سے ادا کروں کہ وہ خواہش علی کا گلا گھونٹ دیتا ہے. تو سوال یہ ہے میرا کہ جو تیسرا گروہ ہے یہ پہلے گروہ کے ساتھ شمار ہوگا یا دوسرے گروہ کے ساتھ؟ دور پڑھ دیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوچیے بس آخری جملے یہیں سے اٹھتے مسائل. سوچیے مقام عمل میں کس کی چاہت کا علم بلند کرتا ہوں, کس کی چاہت کا گلا گھونٹتا ہوں. اس لیے کہ ماننا کافی نہیں ہے, عمل کرنا ضروری ہے. چرب زبانی کافی نہیں ہے, مقام عمل مانا ضروری ہے. نام رکھنے سے کوئی علی والا نہیں بن جاتا, گاڑی پر اسٹیکر لگانے سے کوئی علی والا نہیں بن جاتا, کوئی نام رکھنے سے علی والا نہیں بنتا, کوئی نعرے لگانے سے علی والا نہیں بنتا, کوئی شعر کہنے سے علی والا نہیں بنتا, کوئی مدحت ثنائی کرنے سے علی والا نہیں بنتا. اس لیے کہ اگر مدحت ثنائی اور قصیدے پڑھنے سے کوئی علی والا بنتا تو وہ بھی بن جاتا جو لولا کی صدا بلند کرتا تھا, جو کہتا تھا کہ لولا علی, اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. یعنی مانتا تھا کہ اس قرۂ ارض میں, اس زمین میں, اس کائنات میں اگر کوئی مشکل کشا ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. مولا کو مانتا تھا, مولا کی نہیں مانتا. تو اگر آج میں مولا کو مان رہا ہوں, مولا کی نہیں مان رہا, تو پوچھوں پھر اپنے آپ سے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, کس کی صف میں کھڑا ہوں؟ اس کی صف میں تو نہیں کھڑا جو کہتا تھا کہ نماز علی کے پیچھے لیکن دسترخوان اس کا اچھا لگتا. اس لیے کہ دسترخوان کا تعلق اس چیز سے ہے. کیا کہنے. بس میرے عزیزوں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آج مجلس ہے مولا حسین کے چہلم کے حوالے سے, تازہ چہلم گزرا. آپ تصور کیجئے, اس لیے کہ میرے پاس لفظ نہیں کہ میں منظر کشی کر سکوں, میرے پاس وہ جملے نہیں ہیں کہ میں خاکہ تیار کر سکوں. اپنے ذہن کو کربلا میں جائیے اور سوچئے کہ غریب کربلا کا چہلم ہے, چہلم میں مولا حسین ہے, اور اس انداز میں ہے کہ چند بیویاں ہیں اور مردوں میں تنہا سید سجاد اور باقی رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تصور تو کیجئے کہ مولا حسین کا چہلم ہے اور کس انداز میں ہے کہ چند بیویاں ہیں, مستورات ہیں, اور وہ بیویاں ہیں کہ جن کو آج سورج نے بھی خود سر نہ دیکھا, آج بلوے عام سے ہو کر, شرابیوں کے ہجوم سے ہو کر, اور دل زخمی ہے اور بدن چھنی ہے, اور پشت پر ظالم کے تازیانوں کے نشان سب ہے, امت سے اجر رسالت لے کر آ رہی ہے یہ شہزادیاں. میرا دل کہتا ہے کہ جب بیویاں کربلا میں داخل ہوئی ہوگی تو ایک دفعہ عاشور کے زخم تازہ ہوئے ہوں گے, کسی بیوی کو اپنے جوان علی اکبر کے سینے میں برچھی کا لگنا, تو کوئی اپنے قاسم کو دیکھ کر کہ ہاں یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں میرا قاسم ٹکڑوں میں پامال ہوا تھا, تو کوئی بیوی یہ کہتی ہوگی ہائے میرا علی اصغر, تو کوئی بیوی نہر القما جا کر کہتی ہوگی عباس تجھے تیری بہن نے بڑا یاد کیا, تو کوئی بیوی کہتی ہوگی نشیب کربلا میں جا کر حسین تیری بہن آ گئی ہے, ماں جایا تیرا چہلم منانے زینب آ
گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، رونے والوں دعا مانگو۔ اثناء مصائب جب آنکھوں سے آنسو آ جائے تو یہ آنسو شہزادی کے رومال کی زینت قرار پائے۔ ہاں رونے والوں تصور تو کرو یہ کس کا چہلم ہے؟ یہ حسین کا چہلم ہے کہ جس کے چہلم کو منانے کے لیے کوئی نہ آیا، کوئی نہ آیا جو یہ کہتا اے سجاد ہم آئے ہیں سفیدہ بچھانے کے لیے، اے سجاد ہم آئے ہیں حسین کا ماتم کرنے کے لیے، تنہا اپنے بابا کا ماتم کرنے کے لیے میرے مولا سجاد آئے ہیں۔ بس آخری جملے مجلس تمام ہونے لگی، ہو گئی مجلس قبول۔ ہاں رونے والوں یہ عجیب امام ہے، یہ مظلوم امام ہے، وہ کائنات کا تنہا ترین بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کی قبر کو 2 مرتبہ کھودا، ایک مرتبہ 11 محرم کو کھودی قبر، اور ایک مرتبہ چہلم کے دن جب 11 محرم کو میرے مولا نے قبر کھودی ہے نا۔ ارے سنیں گے، دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا، قیامت خیز مصائب ہے کہ جب میرے مولا نے قبر کھودی ہے اس بابا کے لیے کہ جس کا سر تن سے جدا ہے، اس جوان بیٹے پر کیا گزرتی ہوگی کہ جو یہ دیکھتا ہوگا کہ تلواروں سے چھنی ہے، تیر جسم میں بے بس ہے۔ ارے سر حسین موقع نیزہ کی زینت بنا ہوا ہے، سر بریدہ لاش حسین کو سپرد لحد کر کر سجاد نے فرمایا اے بابا الوداع، چلا ہے سجاد سوئے کوفہ الوداع۔ اور ایک دن چہلم کا دن آیا کہ اپنے بابا کی لحد پر آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہاتھ سجاد لرزتے ہوئے بابا کا سر لیے ہوئے۔ یہ کون سا سر حسین ہے؟ یہ وہی سر حسین ہے جو کبھی ظالم کے تش میں رکھا گیا، جو کبھی کولی کے تندور میں رکھا گیا، جو کبھی نیزے پر سوار ہوتا تھا، جو کبھی نیزے سے زمین پر گرتا تھا، جو کبھی سکینہ کے سینے سے لگا۔ آ گیا سر حسین، لے آئے میرے مولا سجاد سر حسین کو۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی جوان بیٹے پر یہ وقت آئے، رونے والوں میرا دل پھٹ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اللہ مجھے ہمت دے، تمہیں حوصلہ دے، میں بیان کر سکوں، تم برداشت کر سکو۔ سجاد کے امتحان میں ایک امتحان یہ تھا کہ زخمی ہاتھوں میں بابا کا کٹا ہوا سر ہے۔ ایک دفعہ آگے بڑھ کر کہنے لگے بابا میں آ گیا، لیکن بابا تیری امانت کو زندان میں چھوڑ آیا ہوں۔ ایک دفعہ لحد حسین کھولی، عاشور کے زخم تازہ ہوئے، بس الوداع جملے، مجلس تمام ہوئی، پرسہ مقبول ہوا۔ رونے والوں لحد کھودی، سر حسین کو دفنایا، لیکن خدا کی قسم اگر مصیبت سجاد تھم جاتی میں بس کر دیتا، لیکن امتحان سجاد میں ایک امتحان یہ بھی ہے کہ ابھی بیٹے نے باپ کا سر دفنایا، ابھی بڑے بھائی ہونے کے ناطے چھوٹے بھائی علی اصغر کا سر ارے مارو باپ کے سامنے سینہ حسین پر رکھا۔ کیوں؟ اس لیے سنیں گے، اس لیے کہ ننھا بدن علی اصغر باپ کے سینے پر آم کر رکھا تھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ارے بیمار کربلا نے ارے علی اصغر کا کٹا ہوا سر سینہ حسین پر رکھ کر کہا اے بابا الوداع، چلا ہے سجاد مدینے الوداع، الوداع یا حسین الوداع، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء تسليما لأمره ماتم حسین ماتم مظلوم۔